میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کسی بھی مومن کے ساتھ، کسی بھی نیک آدمی کے ساتھ بغض رکھ۔ اور ایک اور بات بڑی شاندار، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی حضور مجھے نا بے سکونی بڑا تنگ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بے سکونی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب کوئی آدمی آ کے کہتا نا کہ میں بور بڑا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس نے وقت کہاں سے نکالا ہے بور ہونے کا۔ مطلب میں جی بڑا بور ہو رہا ہوں جی، آج کل بڑا پریشان ہوں، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے بور ہونا، اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ لوگ بے سکون رہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں، کہیں نکل جاتے ہیں، کہیں ایسے ویسے کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا حضور بے سکونی رہتی ہے تو یہ بتلائیے کہ دنیا میں بے سکون کون ہوتا ہے؟ تو امام شافعی فرمانے لگے دو بندوں کے علاوہ تو مجھے کسی کا بے سکون ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ دو ہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بے سکون رہتے ہیں، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا حضور کون کون سے؟ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، آگے پہنچا دینی چاہیے۔ میرے سننے والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو لوگ ہیں، وہ غور کریں، وہ دیکھیں کہاں میل کچیل ہے۔ امام شافعی فرمانے لگے دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ کہا کون کون سے؟ فرمایا ایک حسد کرنے والا، دوسرا لوگوں کے ساتھ عداوت اور بغض رکھنے والا۔ دو ہی بندے بے سکون ہیں۔ اگر یہ دونوں کام چھوڑ دیں گے تو اللہ ضرور سکون عطا فرما دے گا۔ یہ دو لوگ ہی بے سکون ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں تو بے سکون رہتے ہیں۔ اگر یہ ان کاموں سے نکل جائیں گے تو عرش کا مالک اپنے فضل سے انہیں سکون عطا فرما دے گا، ان پر اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ یہ دو لوگ بے سکون رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں۔ اس لیے اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کینہ دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کہ جن کا کینہ دلوں میں رکھنے سے نہ صرف یہ کہ دل زانگلود ہو جاتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ سوچیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بڑے خوبصورت انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے، یہ لفظ دیکھنا، ان پر غور کرنا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانے لگنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس نے انہیں میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، میری وجہ سے محبوب رکھا، اس نے صحابہ کو نہیں، اس نے مجھے محبوب رکھا۔ اور فرمایا جس شخص نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھے اذیت دی پر اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں عداوت پیدا کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے، اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے۔ منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا۔ اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرما دی، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک، او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہونا تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑ پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے
میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں؟ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرا خیال ہے راٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، راٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا، وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا۔